اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین پر اپنا نائب بطور خلیفہ بھیجنے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا زمین پر اپنا نائب بنانے کا۔ تو فرشتوں کے سامنے اس کا اظہار کیا گیا، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ جو آدم علیہ السلام ہے یا جس کو آپ اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، تو یہ زمین پر فساد کرے گا، زمین پر خون خرابہ کرے گا۔ ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی، ہم تو حمد بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ ہمیں بنا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس کو اب ذرا غور کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں، تو اس کو ہم اپنے اندر سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ، و اور از جب، قال مین کہا، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، ربوں کا آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں یا بنانے والا، ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، دیکھیں نا، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، فی میں ارض زمین، فی الارض زمین میں بنانے والا ہوں، خلیفہ اپنا نائب، خلیفہ اپنا جانشین بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ سے مراد جانشین، نائب زمین میں بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ اب غور کریں، سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ اصل میں جانشین ہوتا ہے، جو حکم اس کو دیا جاتا ہے وہ اس کو آگے پہنچاتا ہے اور نافذ کراتا ہے، اور جو ہے اس کے مطابق وہ عوام یا لوگوں کو پیغام دیتا ہے، اور جس طرح حکم ملتا جاتا ہے اس کو آگے چلاتا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک واسطہ ہوتا ہے، ایک وسیلہ ہوتا ہے، ایک لنک ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو پیغام اس کو ملا اس نے آگے بندوں تک پہنچانا ہے۔ گویا بندے اور رب کے درمیان ایک واسطہ ہے، ایک رابطہ ہوتا ہے، تو اسی کے حکم پر اس نے آگے بندوں کو چلانا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں، اس کو آپ بہت غور سے دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کے اندر جو ہے یہ جو حکمران ہوتے ہیں وہ بھی خلیفہ ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ خلیفہ جو ہے، اسی کو پھر آگے کچھ تفاسیر میں لوگوں نے
خلافت بھی کہا ہے۔ تو خلیفہ وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوتا ہے، یعنی اس کا خلافت کا معیار جو ہے پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، اور اور وہ بندہ صفات خدا بندی کی پرتو ہوتا ہے، یعنی اس میں اللہ کی صفات کی جھلک آتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ بھی بندوں پر مہربان ہوتا ہے، رحیم ہے، رحمان، بندوں پر وہ بھی مہربان ہوتا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے، وہ بندوں پر وہ بھی انصاف کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی طرح تخلقوا بے اخلاق اللہ، جس طرح اللہ کا اخلاق ہے، اللہ ہر چیز کے ساتھ محبت، پیار، خلوص کے ساتھ پیش آتا ہے، چاہے وہ بعض لوگ اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ سب سے بڑی گالی جو اللہ کے لیے ہے وہ شرک ہے، تو لوگ شرک بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے اٹھاتا تو نہیں ہے نا۔ یہاں پر تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس بندہ جاب کرتا ہو اور وہاں پر وہ کام جو بتایا گیا ہے وہ نہ کرے، تو ایک دفعہ وہ معاف کریں گے، دوسری دفعہ، 3-4 دفعہ کرنے کے بعد وہ نوکری سے نکال ہی دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بندوں کو جب اللہ نے بھیجا تو اللہ نے بتایا تم نے یہ کام کرنا ہے، تمہاری یہ ذمہ داری ہے، اور بندہ وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا، لیکن وہ دنیا میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو موت تو نہیں دیتا، بلکہ اس کو ایک وقت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، تاکہ وہ بندہ شاید سنبھل جائے، شاید اپنے آپ کو بہتر بنا لے، شاید وہ اپنا جو ہے وہ مستقبل بہتر کر لے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، تو شاید وہ بہتر ہو جائے۔ تو اگر بہتر ہو جائے تو انسان جو ہوتا ہے، میں نے عرض کیا، وہ جو خلیفہ ہے نا، وہ پھر یہی انسان بندہ ہی ہوتا ہے، اسی میں یہ صفات جب پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے، اور اس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ترین ہو جاتا ہے، کیونکہ زمین پر وہ انصاف کا قانون نافذ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو سارے وسائل عطا کیے ہیں زمین کے، ان کو منصفانہ طور پر ان کی تقسیم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کے عین مطابق ہر ایک کو حق ملتا ہے، اور حقوق العباد پورے ہوتے ہیں، حقوق اللہ پورے ہوتے ہیں، اور زمین پر جو ہے سکون آ جاتا ہے، تو اطمینان آ جاتا ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ اس طرح محسوس کرتا ہے جس طرح امن و سکون کا ایک گہوارہ ہوتا ہے، اسی کے اندر وہ بیٹھا ہو، پڑا ہو، تو اس طرح کا سلسلہ محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ خلیفہ جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے خلافت جو ہے وہ، اگر یہ دیکھیں نا، پیچھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلافت کا سلسلہ تھا نا، جو پرہیزگار اور متقین، دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر علی المرتضیٰ رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دیکھیں نا آپ سلسلہ دیکھیں تو یہ سارا خلافت کا سلسلہ چلتا رہا نا۔ تو یہ پرہیزگار متقین جو لوگ ہیں، یہ اصل میں تقوی، پرہیزگاری کا سلسلہ جب چلتا ہے تو پھر اطمینان اور سکون آ جاتا ہے، اور معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ایک نمائندہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو ہے نا، یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا رب تعالیٰ نے، تیرے رب نے، الملائکۃ فرشتوں سے، انی جائل، ان کے بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اب فرشتوں کو یاد آ گیا، کیا یاد آیا؟ کہ زمین پر بندوں سے پہلے جو اللہ نے بھیجنا ہے، ان سے پہلے کچھ اور مخلوق بھی رہ چکی ہے، جیسے جنات ہیں، وہ زمین میں پہلے انسانوں سے، یعنی ہم سے پہلے زمین پر جنات رہتے تھے، اور جنوں میں جو ہے پیغمبر بھی جنوں میں سے آتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس مخلوق کو بناتا ہے پھر اس میں جو گائیڈنس، جو ہدایت ہوتی ہے، ہدایت کے لیے بھی پیغمبر انہی لوگوں میں سے بھیجتا ہے۔ تو جیسے جنات تھے تو پیغمبر بھی انہی جنات میں سے آتے تھے، اور وہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچاتے تھے۔ لیکن وہ جنات جو تھے، ان کے اندر جو نفس تھا، وہ نفس جو تھا، اس کی خواہشات اور ان کی شہوات اتنی تھیں، یعنی اور غصہ اور غضب اتنا تھا کہ وہ کیا
ہوا وہ اللہ کے نظام کو قائم نہ کر سکے، اور فساد اور خون ریزی میں وہ تبدیل ہو گئے۔ یعنی انہوں نے زمین پر فساد کیا، خون ریزی کی، اور جو ہے ایک دوسرے کے حقوق تلف کیے، اور خواہشات نفس پر چل پڑے۔ تو وہ کیا ہوا، اس کا رزلٹ کیا ہوا اس کا؟ تو یہ ہوا کہ وہ اتنا خون ریزی فساد، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پھر ختم کر دیا۔ اب وہ جنات جو ہیں وہ تھوڑے بہت جو رہ گئے ابھی جو ہیں وہ آپ دیکھیں موجود ہیں، یہ قیامت تک رہیں گے، لیکن میکسیمم جو زیادہ سے زیادہ جنات سب اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے وہ مخلوق۔ اور وہ جنات جو تھے وہ فساد، اور یہ جب فرشتوں نے یہ اللہ تعالیٰ کی بات سنی کہ زمین پر میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں کو وہ جنات یاد آئے، ان کا یاد آیا کہ ان کا نفس بھی تھا، اور غصہ بھی ان کا تھا، شہوت بھی تھی ان میں، وہ خواہشات نفس اتنی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق و لباد جو تھے وہ تباہ کر دیتے تھے، اور ایک دوسرے کے خلاف فساد برپا کر دیتے تھے، اور خون ریزی یا قتل و غارت کرتے تھے، اور اس طرح کے کام، اور جنگ و جدل اور مصیبت، اس طرح کے پرابلم جو تھے ان کو یاد آئے نا فرشتوں کو، تو انہوں نے اس پر قیاس کیا، خیال کیا کہ اس پر نتیجہ نکالا انہوں نے اپنے ذہن میں، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا۔ کیا عرض کیا؟ قالو، تو فرشتے بولنے لگے، اتجعلو، کیا تو بناتا ہے یا اللہ، فیہا، اس میں یعنی اس دنیا میں تو اس زمین پر تو ان کو بھیجنا چاہتا ہے، ان کو بنا کے بھیجنا چاہتا ہے، من کا مطلب ہوتا ہے جو، یفسدو، جو فساد کرے، یعنی ایسے شخص کو بھیجنا چاہتا ہے جو وہاں فساد کرے گا، فیہا، اس میں یعنی جو زمین میں جا کر فساد کرے گا، یسفک الدماء، یسفک کا مطلب ہے اور ڈالے گا، اور بہائے گا، دماغ کا مطلب ہوتا ہے خون، اور خون بہائے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا۔ کیا تو یا اللہ ایسے بندے کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین پر جائے گا تو فساد کرے گا، اور وہ زمین پر خون بہائے گا؟ تو یہ انہوں نے یہ اندازہ لگایا، وہ جنات جو پہلے مخلوق زمین پر رہتی تھی انہوں نے یہ کام کیے تھے، فرشتوں نے ان سے اندازہ لگایا ہو سکتا ہے یہ بھی اسی طرح کا کام یہ بھی کرے، تو اس لیے انہوں نے اپنے ذہن سے یہ بات کی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ قالو اتجعلو، تو وہ فرشتے بولے، اتجعلو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، قالو، وہ فرشتوں نے کہا، یا اللہ کیا تو بناتا ہے زمین کے اندر ایسے شخص کو خلیفہ جو فساد کرے گا اور زمین میں خون خرابہ کرے گا؟ اب جب یہ باتیں انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی انہوں نے فرشتوں نے مزید فرمایا، مزید کہا فرشتوں نے، اب مزید فرشتے ابھی اور کچھ کہہ رہے ہیں، دیکھیں آگے آیت میں انہی کا ہی بیان آگے جاری ہے۔ آگے کہتے ہیں وَنَحْنُ، وا کا مطلب اور، نحنو کا مطلب ہم، یعنی فرشتے سارے بول پڑے ایک دم ہو کر، کہتے ہیں وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ، اب نون جو بولا جاتا ہے وہ ان سب کے لیے، وہ کہتے ہیں ہم سب، یعنی کہ نُسَبِّحُ، اور ہم سب تو آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، نُسَبِّحُ، تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بے حمدکا، تیری حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں یا اللہ، اور اور نقدسو، نقدس کا مطلب قدس یعنی پاکیزگی، نقدسو، اور پاکیزگی لکا، تیرے لیے، اور یا اللہ تیری ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اب فرشتے کہنے لگے کہ بھئی یا اللہ ہم تو تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں، ہم تو تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ ہم اس قابل ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خلافت دے دے زمین کی، تو ہم زمین پر خلیفہ بن جائیں، تو اس طرح کی بات انہوں نے خیال کی۔ تو اس طرح سے جب یہ انہوں نے ایسی بات خیال کی تو اللہ تعالیٰ کیونکہ سب کچھ جانتا ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا، یہ اب اللہ نے فرمایا، قالا یہ آ رہا ہے اللہ کے بارے میں، ایک کے بارے میں، اللہ نے فرمایا، انی، بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، مالا، جو کچھ کے، لا کون نہیں، تعلمون، نہیں جانتے، یعنی میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نہیں جانتے میں تو وہ جانتا ہوں جو تم جانتے نہیں ہو،
یعنی اللہ کو پتہ ہے نا کہ انسان جو ہیں وہ جو اللہ بھیجے گا تو اس میں ایسے ایسے انسان ہوں گے جن کی عبادت کی ایک گھڑی یا یاد الہی میں ان کا ایک لمحہ فرشتوں کی ہزاروں سال کی عبادت پر بھاری ہوگا۔ یعنی اگر فرشتے 1000 سال عبادت کرتے رہیں، ایسے ایسے انسان اللہ پیدا کرے گا جس کی ایک گھڑی میں ایک لمحہ میں جو عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، وہ فرشتوں کی ہزاروں سالوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کی قدر و عظمت فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھیں نا کہ اگر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن جائے، وہ اگر قرآن و سنت پر چلنے والا بن جائے تو وہ عام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، اس کی شان بہت بلند ہو جاتی ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ خود کو پاک رکھتے ہیں اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن انسان کون ہے؟ وہ خود کو بھی پاک رکھتا ہے، دوسروں کو بھی پاک کرتا ہے، اور پھر خود بھی عمل کرتا ہے نیک، اور ایمان جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رکھتا ہے، اور دوسروں کا ایمان بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنانا چاہتا ہے اور بناتا ہے۔ اور پھر کیا کرتا ہے کہ جو اعمال نیک خود کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی کراتا ہے۔ تو یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں یہ بات نہیں ہے نا، تو اس وجہ سے یہ جو ہے ایک خاص بات ہے جو انسان میں جو فرشتوں میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے یہ جو انسان ہے اس کو فرشتوں پر فوقیت دی ہے۔ تو جو انسان نیک ہوتا ہے ایمان اور اعمال کے ساتھ، وہ فرشتوں سے بھی اور اس مرتبے میں رتبے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر ایک بات جو کہنے والی ہے وہ بہت اہم ہے۔ یہ اس صورت میں، اس آیت میں جب ہم نے پڑھا ہے، اب میں غور کریں، میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں، اور اسی میں ہم ایک ایسی بات جو عام طور پر ہم لوگوں میں، مسلمانوں میں، اور بعض علماء کرام بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور انہوں نے وہ درخت جس کو منع کیا گیا تھا وہ جنت میں کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو جنت سے نکال دیا۔ تو اس طرح سے وہ آدم کا گناہ تھا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، آدم کی غلطی تھی، کوئی غلطی نہیں تھی، آدم علیہ السلام نے کوئی غلطی نہیں کی۔ اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی میں آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں، اب آپ خود دیکھیں گے کہ یہ بات خود بخود قرآن کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں میں اب پڑھتا ہوں نا، اب آپ اس کے بارے میں ہم غور کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعلٌ، کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب دیکھیں نا، زمین میں خلیفہ بنانے والے، اللہ نے فرمایا بنانے والا، ابھی آدم علیہ السلام بنائے نہیں گئے تھے، غور کریں نا۔ لیکن وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب رب تعالیٰ نے فرمایا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی جاعل، کہ میں بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، اپنا بنانے والا ہوں۔ ابھی آدم علیہ السلام بنائے نہیں گئے، اس سے پہلے بات ہو رہی ہے کہ زمین میں اللہ نے فرمایا میں بنانے والا ہوں۔ گویا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ پورا سسٹم پلان بنا لیا تھا کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوں گے تو پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو، تو پھر اس کو خلیفہ بنائیں گے، پھر اس کو زمین پر بھیجیں گے۔ دیکھیں نا، زمین پر بھیجنے کا تو یہ ان پیدائش آدم سے پہلے ہی وہ اللہ نے پروگرام بنا لیا تھا۔ اب خود دیکھیں کہ جب آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے زمین پر ان کو خلیفہ وہ بنا لیا تھا، تو پھر یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام نے وہاں جنت میں وہ پھل جس کا منع کیا گیا تھا وہ کھا لیا، اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے وہ جو ہے حکم تھا کہ نہ کھائیں تو وہ انہوں نے کھا لیا، گناہ کر لیا، غلطی کر لیا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ وہ تو اللہ نے تو پہلے پروگرام بنا لیا تھا آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا۔ تو یہ جو تھا نا، یہ سب حکمتیں تھیں، یہ جو تھا صرف ہمیں بتانے کا تھا کہ ہم سے جب غلطی ہو تو ہم جو ہے وہ معافی مانگیں، توبہ کریں۔ آدم علیہ السلام نے وہ عمل کیا تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے لیے ایک لیسن بنایا، پریکٹیکل، کہ ہمارے لیے ایک عملی سبق دیا
کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو ہم اس کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، تاکہ اس غلطی کا ازالہ کریں، وہ ختم ہو، پھر اللہ کے محبوب بن جائیں دوبارہ۔ تو یہ بات ہے نا، تو یہ ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کا زمین پر خلیفہ بنانے کا عمل تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ تو اس لیے جو ہے نا، یہ کہنا کہ بھئی آدم علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے غلطی، اور دوسری بات یہ بھی دیکھیں، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو پیدائش کے بعد 500 سال تک وہ جنت میں رہے، اور پھر وہ فرمایا گیا جب کہ جنت میں وہ درخت جو اس کا پھل نہ کھانا، جس کے نتیجے میں ان کو زمین پر بھیجا گیا۔ اب ہم غور کریں، آدم علیہ السلام کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے گناہ یا غلطی کی درخت کا پھل کھا کر، بلکہ وہ تو رب تعالیٰ نے خود ان سے یہ کام کرایا، کیونکہ زمین پر بھیجنے کا فیصلہ تو رب تعالیٰ پہلے ہی کر چکے تھے۔ ان کا اپنا نمائندہ اور خلیفہ بنانے کا فیصلہ تو آدم علیہ السلام کا پہلے ہی ہو چکا تھا۔ یہ تو اللہ کی حکمتیں ہیں، وہ تاکہ ہمیں ایک سبق ملے کہ ہم اس پیغمبر کے اس عمل کو جو انہوں نے کر کے، یعنی جو درخت کا جس کا منع کیا گیا تھا، اگر اس کا پھل کھایا تو وہ ایک قسم کا، تاکہ ایک سنت اور پتہ چلے کہ جو ہے نا، یہ جو مخلوق جو آنے والی ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے قیامت تک، وہ جو ہے جب کوئی غلطی کرے تو اس کے بعد توبہ استغفار کرے۔ بس یہ سبق دینا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس طرح سے باقی الزام نہیں لگانا۔ آدم علیہ السلام، ہر پیغمبر جو ہوتا ہے غلطی سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ ہر پیغمبر جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ہر وقت فرشتے رہتے ہیں۔ پیغمبروں سے غلطیاں نہیں ہوتی، پیغمبروں سے گناہ نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کا سوچے، وہ سوچنا ہی گناہ ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ سب حکمتیں ہوتی ہیں اللہ کی، جس میں ہمیں وہ آزمایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایمان یہ رکھنا ہے کہ ہر پیغمبر جو ہوتا ہے وہ گناہوں سے، غلطیوں سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور حفاظت ہر وقت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ایمان یہ رکھنا ہے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں وہ، انہوں نے اگر اس درخت کا پھل کھایا، وہ اللہ کی حکمت تھی بس، اور ان کی، آدم علیہ السلام کی غلطی نہیں تھی، کیونکہ ان کو زمین پر بھیجنے کا فیصلہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ ابھی میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں تو یہ آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین، بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں۔ قالوا اتجعل، پھر وہ فرشتوں نے کہا کہ فیہا من یفسد، کہ تو زمین میں بنائے گا ایسے بندے کو جو فساد پھیلائے گا، فیہا اس میں، ویسفک الدماء، اور زمین میں خون خرابہ کرے گا، ونحن نسبح، اور ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد کا، تیری حمد کے ساتھ، ونقدس، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر فرما دیا، قال انی عالم، کالا میں جانتا ہوں، کہا اللہ تعالیٰ نے، انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مستقل بتا دیا کہ جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ دیکھیں کہ زمین پر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر بھیجا۔ تو اب جو ہے نا، قیامت تک کے لیے یہ ہے کہ جو اصل نظام اسلام کا ہے وہ یہی ہے کہ جو بندوں پر حکمران ہو وہ سب سے زیادہ متقی ہو اور پرہیزگار ہو، اور پرہیزگار متقی جو ہوتا ہے وہ ایسا انسان ہوتا ہے جو انصاف لاتا ہے، اور ایک ایک پائی جو ہوتی ہے اس کو صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے، اور عوام کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ جب وہ لین دین کرتا ہے یا ان کی پالیسی بناتا ہے، اس کی نظر میں صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کو سامنے رکھ کر ہی وہ سارا نظام حکومت چلاتا ہے۔ اس لیے خلیفہ وقت جو ہوتا ہے وہ جو ہے شریعت مطہرہ کے ساتھ چلتا ہے، اور شریعت مطہرہ میں جس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنانے کے لیے بھیجا تو پوچھا کہ تم وہاں پر فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا، ہاں میں قرآن پاک کے مطابق کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن میں جو تمہیں وہ اگر روشنی نہ ملے تو پھر تو اس نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان و یعنی احادیث اور سنت ہے اس کے مطابق قرآن اور سنت کے مطابق فیصلے کروں گا۔ پھر فرمایا کہ اگر آپ کو قرآن و سنت میں اگر اس کا حل نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ تو پھر انہوں نے عرض کیا، میں قرآن و سنت کے مطابق ہی اپنی رائے قائم کروں گا، جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے جو اصل جو ہوتا ہے خلیفہ وقت، وہ اسی طرح کام کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ملک ترقی بھی پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ اور آج دیکھیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں اسلامی ملکوں میں، ان کو نہ پورا قرآن آتا ہے، نہ ان کو قرآن پاک کا کوئی آپ ایک صورت بھی سن لیں، اس کی ترجمہ تشریح سن لیں اور پتہ کر لیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو کلمہ پڑھ کے بندہ داخل ہوتا ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر پوچھ لیں اور معلوم کریں تو پتہ چل جائے گا کہ کتنے حد تک وہ مسلمان ہیں، اور جو جتنا حد تک مسلمان ہوگا تو پھر وہ اتنا ہی انصاف کر سکے گا۔ تو اس لیے بہتر عمل یہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہے پہلے وہ خود دیکھے اور ایسے نیک بندوں کو آگے لائے تاکہ وہ لوگ جو حکمران ہوں وہ اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں۔ اور یہاں سے ہمیں اسی چیز کا ہی سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کے قانون کو زمین پر جو ہے نافذ کرانے والے ایسے انسان منتخب کریں تاکہ زمین پر سکون پیدا ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔